یہ روڈ کوئی بہت پرانی نہیں، بہت پہلے نہیں بنی، جس پر بغیر کمپیکشن کے روڈ ڈالی اور وہ روڈ چند ہفتوں میں ہی دھس گئے. یہ کون سے ادارے بغیر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے کیسے یہ کام کر جاتے، کیسے یہ کھود جاتے، کون اجازت دیتا ہے ان کو؟ اور وہ ٹیکنیکل لوگ، وہ ایکسپرٹس کیسے ان کو این او سیز دے دیتے روڈ کی تعمیر کے؟ یہاں کا جو ایم این اے ہے کہ اندھے ہو گئے ہیں؟ وہ جس نے بھی کانٹریکٹ نہیں کیا اس نے پیسے کھایا ہوا ہے. تو اب تو بیکار آدمی ہے، انہوں نے تو وہ تو یہاں نظر ہی نہیں آتے، کچھ کام ہی نہیں کرتے. یہ سارے سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں اور سوشل میڈیا بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہی پیسے اگر آپ کسی بلڈنگ کے یونین کو بھی دینا تو اس سے اچھی سڑک بنا کے دے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تو ہے اور میں ہوں مرزا سبحان بیگ. جناب اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال میں. میرے پیچھے کی جانب جو سڑک موجود ہے، اس سڑک پہ پڑے ہوئے گڑھے، اس کی بدترین صورتحال، یہاں سے گزرتے ہوئے گاڑی سواروں، موٹر سائیکل سواروں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ تمام چیزیں اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ جناب اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر سیاست ہو رہی ہے بلیم کی. ہر کوئی اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بلیم دوسرے کے سر پر رکھ رہا ہے. لیکن یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ جناب یہ وہ سڑک ہے جسے آج سے کوئی سال، 2 سال، 5 سال پہلے نہیں، بلکہ محض علاقہ مکینوں کے بقول محض 1 مہینے پہلے تعمیر کیا گیا تھا. اور آپ کو بتاتے چلیں یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں کے ایم این اے صاحب بڑے مشہور ہیں جی، بڑا سوشل میڈیا پہ ان کا چرچا نظر آتا ہے. عالمگیر خان محسوس صاحب انہوں نے ہی اس کو بنوایا، سوشل میڈیا پہ تصاویر لگائی گئیں، بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی فنڈز لے کر یہ سڑک بنائی جا رہی ہے کیونکہ سندھ حکومت پیسہ نہیں دے رہی. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ محض 1 مہینے میں یہ سڑک بہہ جاتی ہے، یہاں پہ گڑھے پڑ جاتے ہیں. ایک بارش یہ سڑک، یہ روڈ برداشت نہیں کر پاتا. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ملوث ہے؟ اس کے پیچھے کون مجرم ہے؟ اور کیا یہاں کے بسنے والے عالمگیر خان صاحب کی اس کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے پاس چلتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں. انکل یہ سڑک ہے اور کہا جا رہا ہے چند مہینے پہلے بنی تھی اور اس کے بعد یہ حال ہو گیا. معیار بالکل خراب اور سڑک بالکل ہلکی، 1-1.5 انچ بھی انہوں نے ڈامبر نہیں ڈالا اس پہ. سڑک اچھی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر لا کے انہوں نے ملبہ ڈالا اور ملبے کے اوپر 1 انچ انہوں نے ڈامبر ڈالا اور ایک بارش ہوئی اور اس کے بعد سے اس کا جو حال دیکھو. پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے تو چھوٹتے ہی فائرنگ شروع کر دی پی ٹی آئی پہ. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا جو ایم این اے ہے کہ اندھے ہو گئے ہیں. وہ یہ روڈ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بنا نہیں ہے کہ 8-10 سال سے یہ بنا تھا آپ کا عالمگیر صاحب سے، یہاں کے آپ کا پی ٹی آئی نیا ابھی بھی پی ٹی آئی انہوں نے بنوایا تھا روڈ، اس کے بعد سے یہ حال ہو گیا ہے. چند مہینے قبل نہیں بلکہ یہ تقریباً اس کو 1 مہینہ ہوا بنے ہوئے، اسے 15 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے. بس کیا بات پوچھیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ اس کو پراپر مینٹین نہیں کیا جاتا. اچھا یہ کہا یہ جاتا تھا کہ جی دوسرے لوگ جو ہے نا وہ مٹیریل ناقص لگاتے ہیں اس لیے سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا وہ تو پھر 1 سال بعد ٹوٹ رہی تھی، تو یہ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ کون سا مٹیریل لگا؟ یہ 15 دن میں بھائی شارع فضل کا یہ حال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں وہاں پہ وی آئی پی کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ شارع فضل پہ، یہاں پہ کوئی وی آئی پی تو ہوتا نہیں ہے. ہم لوگ تو معمولی سے غریب لوگ ہیں، ہم لوگ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، اس لیے یہ مٹیریل صحیح لگا. جس نے بھی کانٹریکٹ نہیں کیا اس نے پیسے کھایا ہوا ہے. صرف فوٹو شوٹ کرانے کے لیے رہ گئے، ختم ہو گئی سڑک. ایسا کیوں ہوا؟ مطلب مٹیریل ناقص، پیسہ کھا گئے. کس نے کھایا؟ جو کرتا دھرتا تھے اس کے، جنہوں نے بنائی اور فوٹو شوٹ کرائے. تو آپ مطلب ان سے عالمگیر بھائی عالمگیر صاحب ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ دیکھیں ہوئے کس طرح کا مٹیریل لگ رہا ہے، یہ کتنی دن میں ختم ہو جائے گا. 15 دن میں ایسی ہو گئی کہ یقین کریں کہ گاڑی چلاتے چلاتے بازو شل ہو گئے تھے میرے. بھائی آپ نے ٹھیکہ دیا ہے، اس کا کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے یا کوئی اس کو آپ نے انالائز کیا میٹیریل کو جو لگا ہے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ٹھیکہ دیا تھا اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق بنی ہے نہیں؟ یہ پوری سیوری لائن خراب ہے، بہہ رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں کی. کس بات کی کارپیٹنگ؟ بس یہ کارپیٹنگ کر کے چلے گئے. یہ تو 15 دن سے کم وقت میں یہ حال ہوا ہے. یہ آپ نے گٹر کے ڈھکن کا ذکر کیا، یہاں سے عالمگیر خان صاحب ایم این اے ٹھیک ہے، اور انہوں نے ابتدا میں گٹر کے ڈھکن ہی لگانے شروع کیے تھے، تو ان کے اپنے حلقے میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے. یہ انہیں کا اپنا ہی حلقہ ہے. جب وہ سڑک ڈال لیتے یہاں پہ تو ان سے یہی سوال لوگوں نے کیا تھا، میں بھی تھا اس وقت، تو کہ یہ بھائی صاحب یہ سڑک بہت ہلکی ڈالی آپ لوگوں نے. تو انہوں نے کہا پھر بنا دیں گے. ارے یہ کیا بات ہے؟ بناؤ تو ایک بار بنا، پھر کیا بنا دیں گے؟ کیا الفاظ ہے کہ پھر بنا دیں گے. اب آپ گواہ ہیں اس بات کے؟ اس بات کے میں گواہ ہوں کہ انہوں نے کہا پھر بنا دیں گے. اب پھر تو چلو دوبارہ، تو جب وہ بنا تو یہاں چھوڑا ٹکڑا بنا تو ایم کیو ایم کے اس پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. اب اگلے بنے گا پیپلز پارٹی کے، انہی کے جھگڑے میں عوام پس رہی ہے.
तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, यही पैसे अगर आप किसी बिल्डिंग के यूनियन को भी देना तो इससे अच्छी सड़क बना के देगा। आलमगीर साहब ने बड़ा इसको कैश कराई है ना ये चीज़, तो साहब तो बेकार आदमी है, उन्होंने तो वो तो यहाँ नजर ही नहीं आते, कुछ काम ही नहीं करते। वो तो पूरा कराची सोशल मीडिया दिखा रहा है कि आलमगीर भाई हर जगह है। सोशल मीडिया पे तस्वीर है, सोशल मीडिया की पैदावार है सब, ये सारे सोशल मीडिया की पैदावार हैं और सोशल मीडिया भी ये सब कुछ करते हैं और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता है। 14 सीटें बहुत होती हैं, किसी भी शहर में नहीं मिली इनको, लेकिन इन बच्चों ने जो ना कुछ काम नहीं करवाया। हाँ, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं कराया, पैसे खाए बस। बस बदकिस्मती है, नाअहली है हमारे जो है सो कॉल सियासतदान की नाअहली है, और क्या कहेंगे इसको, जबकि इस पर उनकी भी नज़र थी जो आपके थे अपना फिक्सिट वाले, उन्होंने भी इसको चेक करके गए थे, सब कुछ करके गए थे, कुछ रिपेयर भी किया था, लेकिन पता नहीं किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। उसके बाद आप दोबारा हालत देख लें, और वो आप वाली बात है कि बाकी गुलशन 13D का और 13G का एरिया है और उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई कि आप यकीन करें, मेरा ससुराल नियर बाय है यहाँ पर, लेकिन वो मेरा दिल नहीं करता वहाँ पर जाने का, क्योंकि बारिश में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। 8-9 महीने में नहीं, ये 1 महीना भी नहीं चली। उसकी ये वजूहत है कि सेवरल लेन जो है वो नहीं बचाएगी। यहाँ पे गटर के मुंह खुले हुए होते हैं, गटर खुला हुआ होता है। मैंने बहुत दफ़ा आके यहाँ कहा कि बोला, यहाँ पे किसको कहा? ये जो यहाँ के MPA अरसलान साहब, उनको कहा, जब उस वो यहीं रहते हैं, कहीं यहीं रहते हैं, पिछली गली में रहते हैं, और वो इफ्तिदा कर रहे थे एक उसका ऑफिस का, इलेक्शन ऑफिस का। तो मैंने बड़ी बहस की, मैंने कहा इलेक्शन ऑफिस कर रहे हो, पहले ये हालत तो देखें, कौन वोट देगा आपको, पहले दिया जो वो पछता रहे हैं। हालात जो है वो तकरीबन पूरे गुलशन की इस वक्त बहुत ही अबतर किस्म की हो गई है, और बारिशों के बाद तो ये सूरत हाल है कि यहाँ बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप करना, लेना ले जाना बहुत ही परेशानी हो गई है। वैन वाले आने से इनकार कर देते हैं, और जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि कहाँ से निकलेंगे कहाँ से नहीं निकलेंगे। गाड़ियों के सस्पेंशन वो अलग खर्चा है, वो अलग खर्चा हो गया है कि, और पानी कहीं गटर, कहीं बच्चे भी महफूज नहीं है, इलाके के लोग भी महफूज नहीं है। लगता तो ऐसे ही हम मुझे दड़ों में रह रहे हैं, क्योंकि जो हालत यहाँ की है, पूरा अलमुस्तफ़ा से लेके और गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड का सारा पानी इधर आता है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे बारिश ख़त्म होने के तकरीबन 1 हफ्ते तक पानी दुकानों के अंदर होता है। 1 हफ्ते तक दुकानों के अंदर होता है? ये समझ लें, मैंने बकरीद के बाद आज तीसरा दिन है शॉप खोली। अच्छा, उसके बाद उस हफ्ता आप खोल नहीं पाए थे? पानी तना होता है। तो सर पानी क्यों नहीं निकाला किसी ने यहाँ से? बस वो MK वाले कहते हैं हमें वोट दें, PTI वाले बोलते हैं हमें दें, पीपल्स वाले काम कोई नहीं कराता। नाज़रीन, NA 243 में हम मौजूद थे, मुख्तलिफ इलाके विज़िट किए, मुख्तलिफ सड़कें देखी, जिनके सोशल मीडिया पे तशहीर है, जिनका लोगों को बताया गया, जिनके बैनर्स लगाए गए कि खुसूसी फंड्स जो MNA को मिलते हैं उससे ये सड़क बनाई गई है, और उन तमाम सड़कों का ये हाल देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। उसके बाद बेशक आप ये कह दें कि जनाब एक बह गई है तो दूसरी बना देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शहर की बड़ी शाहराहें बारिश को सह सकती हैं तो आखिर क्यों अंदर बनाई जाने वाली ये सड़कें एक बारिश नहीं सह पाती, वो भी महज महीने, 2 महीने, 8 महीने के बाद? कौन देगा इसका जवाब? ये बहुत सारे हैं सवालात कि जो आलमगीर खान साहब के हवाले से उठाए जा रहे हैं। हमने लोगों से पूछा क्या वो कारकर्दगी से मुतमईन है। बड़ी तादाद में मेजॉरिटी ने इसी बात का इजहार किया है कि उन्होंने जैसी तवक्का की थी नतीजा वैसा नहीं मिल सका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मेज़बान मिर्ज़ा सुबान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।